زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، آصف علی زرداری نے خود ساختہ جلاوطنی کے خاتمے پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی 9ویں برسی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف صاحب سے مفاہمت کی سیاست کا خاتمہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور سبق سکھانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، پاناما پیپرز کیس جسے عمران خان بڑے پرجوش انداز میں پرسو کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف اتنے ہائی پروفائل کیس کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے حقیقی اپوزیشن کا رول ادا کرنے کا عندیہ حکومت وقت کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ثابت ہو سکتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پاکستان کے تازہ ترین سیاسی منظرنامے پر آج تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج کل بلوچستان کا میگا کرپشن سکینڈل بھی بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ نیب نے سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی کی پری بارگین منظور کر لی ہے، یعنی لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا والا فارمولہ یہاں کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ 17 سال پہلے بننے والا پری بارگین کا یہ قانون، جس کے تحت نیب نے کرپٹ لوگوں سے 284 ارب ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں، کیا بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مقولے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور غنیمت جانتے ہوئے اس قانون کو ایز اٹ از جاری رکھنا چاہیے یا اس حوالے سے متبادل قانون سازی ہونی چاہیے؟ ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں موضوعات پر ڈسکشن کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرتضی صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے معروف صحافی جناب رضوان رضی صاحب، اور کراچی سے پاکستان کے معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، اور تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے پارلیمانی سیاست میں انٹری کا اعلان کیا ہے، آپ ان کے اس طرز عمل کو، اس اعلان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، آصف علی زرداری صاحب تقریباً کوئی 1.5 سال کے بعد جو خود ساختہ جلاوطنی انہوں نے اختیار کی تھی، پاکستان واپس آئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جانے کی اصل وجہ کیا بنی تھی، جو آخر میں انہوں نے تقریر کی تھی، متنازع تقریر تھی جی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اینٹ سے فوج کا والا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو ان کے بارے میں اکثر کہا جاتا تھا جب وہ چلے گئے کہ وہ اینٹیں لینے گئے، تو اور جب وہ کافی عرصہ تک واپس نہ آئے تو اس طرح کے تجزیے ہوتے رہے کہ انہیں اینٹیں مل نہیں رہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اینٹیں اب بھی نہیں مل سکی 1.5 سال کے بعد بھی۔ ایک تاثر یہ تھا کہ واپس آ کر جس طرح کا رویہ بلاول بھٹو کا ہے، جارحانہ، اگریسو، سخت رویہ حکومت کی طرف، نواز شریف کی طرف، اب 1.5 سال کی جلاوطنی کے بعد یا 1.25 سال جتنا بھی ہوا ہے انہیں، وہ اپنے رویے میں وہ بھی سختی لائیں گے، وہ بھی ذرا زوردار باتیں کریں گے حکومت کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف۔ لیکن کل ایک بڑا واضح فرق نظر آیا جب وہ اپنے اس تقریر کر رہے تھے بے نظیر کی برسی پر، تو بہت کچھ کہا۔ بلاول نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے نواز شریف کے بارے میں، غیر پارلیمانی الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن وہ اس غبارے سے کافی حد تک ہوا جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے نکال دی۔ سر، انہوں نے بھی انتہائی سخت الفاظ بولے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقتدار آپ کو سونپا تھا، ہم نے دیا نہیں تھا، آپ نے ہماری جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا اور مغل بادشاہ قرار دیا، پھر مفاہمت کی سیاست کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ایک فرق بڑا واضح نظر آ رہا تھا، ایک بڑا واضح فرق نظر آ رہا تھا۔ وہ جو باتیں کہہ رہے تھے وہ سیاست کے حوالے سے ہی بیانات کی حد تک نظر آئیں گی آپ کو، لیکن فرق دیکھیے، بلاول کیا کہہ رہے تھے؟ لگ پتا جائے گا، جب ہم نے تحریک شروع کی تو لگ پتا جائے گا، یہ الفاظ ان کے۔ پھر وہ اب تو لگتا ہے کہ بلاول کو لگ پتا گیا تو اب لیکن وہ صاف کل محسوس ہو رہا تھا اس کے، جب وہ گفتگو کر رہے تھے اس کے والد صاحب، تو وہ پاس کر تو اس کے چہرے کے اثرات بتا رہے تھے کہ
وہ سمجھ رہا ہے کہ میری باتوں کی میرا والد جو ہے وہ اس کی تصدیق یا ان کو اسی کو دہرا نہیں رہا، لیکن یہ کہ مطلب ہے ہم آپ کی کرسی چھیننے نہیں آئے. بلاول تو باتیں کر رہا تھا کہ جب ہم سڑکوں پر آئیں گے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. یہ کہتے ہیں ہم کرسی چھینے، پہلی بات یہ کرتے ہیں. تو ان کی باتوں میں، ان کی سخت باتوں میں بھی نرم گوشہ پنہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی حکومت کی طرف یا نواز شریف کی طرف نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح نواز شریف نے بھی بڑا ان کا یعنی انہیں ایک خیر مقدم کیا ان کے آنے کا، اور بلاول کا سخت رویہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ زرداری اپنی پارٹی کو اپنے ہاتھ میں لے، یعنی وہ محسوس کر رہے تھے. اور کل بلاول نے پھر اس طرح کی زبان استعمال کیا، گلی گلی میں شور ہے وغیرہ. تو یہ چیزیں، اس طرح کا انداز، یا یہ بات کوئی کی زرداری نے کہ ہم یہ کریں گے، ہم بازاروں میں نکلیں گے، ہم تحریک چلائیں گے، ہم یہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کی ہیں اس کی نسبت. بہرحال یہ کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ زرداری کی مفاہمت کی پالیسی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو بہت زخم پہنچی ہے، پیپل پارٹی کو بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوا ہے پنجاب میں. یہ وہ تاثر اب بھی برقرار ہے. اور آپ کو صاف فرق نظر آ جائے گا کہ سندھ کے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، زرداری ان کی قیادت کر رہا ہے، اور پنجاب کے جو ہیں مثلاً قائرہ، افضل چند، یہ ان کی جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ بلاول بھٹو کر رہا ہے. تو ایک تو وہ فرق جو آج سے 1.5-2 سال پہلے تھا باپ بیٹے میں، وہ قائم نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک دونوں میں فرق ہے. زرداری، یعنی آپ کا خیال ہے کہ پارٹی قیادت میں کھینچاتانی ہے؟ پارٹی بہت کھینچاتانی ہے اس والے سے. سندھ اور پنجاب کا فرق ہے. سندھ کے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زرداری اقتدار میں رہ چکا ہے، اور اقتدار میں رہ چکا ہے تو لہذا وہ کرپشن میں ملوث رہا ہے. بلاول نہ ابھی کوئی اختیار اس کو ملا ہے، نہ کوئی کرپشن کا اس پر الزام ہے، لہذا بلاول کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، جبکہ زرداری کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے بہت سے راستے ہیں. تو یہ اپنی ذات کو بچانے کا مسئلہ بھی ہے. اور خاص طور پر جو یہ اس نے اسمبلی میں جانے کا کہا ہے، تو یہ تو خالصتاً اپنے آپ کو ایک پناہ گاہ اس نے ڈھونڈی ہے اسمبلی میں. آپ کو معلوم ہے قومی اسمبلی کے ممبر کو بعض تحفظات قانونی حوالے سے حاصل ہو جاتے ہیں، بعض سیکیورٹی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، بعض معاملات میں قانونی سطح پر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تو اس نے زرداری کا معاملہ تو میرے ایک اعتبار سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سیاست دان کا میدان جو ہے وہ تو پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے نا. بالکل پارلیمنٹ، چوک اور چوراہے اور ڈی چوک تو نہیں ہوتا. بالکل انہوں نے پارلیمنٹ میں آنے کا اعلان کیا، اس میں کون سی بات ہے؟ نہیں، سیاست دان کے لیے دونوں جگہ ہوتی ہے. اس نے عوام کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہوتا ہے. دونوں اصل میدان تو اس کا پارلیمنٹ ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے کہ اسے زیادہ اپنا رخ جو ہے پارلیمنٹ کی طرف رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال اگر وہ عوام میں نہیں جائے گا، وہ کسی مسئلے پر اگر وہ سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ میں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ عوام کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، تو وہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے گا. لہٰذا ہمیں اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول اندھا دھند کود رہا ہے میدان میں حکومت کے خلاف، لیکن جبکہ زرداری جو ہیں اس کی لگامیں کھینچ رہے ہیں، اس کی لگامیں کھینچ رہے ہیں باقاعدہ. بریگیڈ صاحب یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو فعال کردار ادا کرنے کا عندیہ دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت وقت کو کتنا خطرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں صحیح جمہوریت ہے ہی نہیں. صحیح جمہوریت تو یہی ہے نا کہ ایک اپوزیشن پارٹی جو ہے، جس کی سیٹیں کم ہیں، وہ صحیح اپنا رول جو ہے وہ اسمبلی میں ادا کرے، اور جو حکومتی پالیسیز ہیں ان پر تنقید کرے، ان کے جو بھی جھول ہیں وہ نکال کر سامنے لائے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقی اپوزیشن کا رول تو یہی ہونا چاہیے. صحیح طرز عمل تو یہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اتنی اس کی اکثریت نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے، تو پھر وہ اپوزیشن لیڈر ان کا ہے، اور وہ صحیح. اب خورشید شاہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن ان کے بھی جو بیانات ہوتے ہیں اس سے تو وہی لگتا ہے کہ مفاہمت کی پالیسی چل رہی ہے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں. پاناما اس کا مسئلہ دیکھ لیں آپ، متحدہ اپوزیشن نہ بننے دینے میں اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اسی لیے وہ تحریک انصاف والوں کو پھر ایک سولو فلائٹ کرنی پڑی. تو اصل میں تو بات صحیح ہے، یعنی اگر ان کے اس بیان کو سنجیدگی سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح جمہوری رول ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، بشرطے کہ وہ ایسا کریں.
اپنے وہ دو ہی جو ان کے کچھ سیٹیں ہیں وہاں سے پیپلز پارٹی کے جو بھی ایم این ایز ہیں ان کو وہ ریزائن کروا کر ان کی جگہ بلاول اور آصف زرداری صاحب الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آئیں گے اور ایک صحیح اپوزیشن کا اگر وہ کردار ادا کریں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ نورا کشتی کی ایک نئی شکل میں نورا کشتی شروع ہو جائے گی. اور اصل میں جو بات لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب تو اصل میں اگلے الیکشن اب یہ اس کی اسمبلی کی تو مدت پورے ہونے میں سال ڈیڑھ سال رہ گیا ہے. 2018 میں الیکشن ویسے ہی ڈیو ہیں. تو اصل میں تو اب یہ ہے کہ اب نیکسٹ الیکشن کی تیاریاں ہیں, یا تو وارلی الیکشن کروانے پڑ جائیں کہ اس کی بھی آج کل ایک باز گشت فضا میں ہے کہ شاید 2017 جو ہے الیکشن کا یہ سال بن جائے. تو اب جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ تو اصل میں اگلے الیکشن کی تیاری ہے. یعنی اصل میں وہ اپنے گراؤنڈ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اندرون سندھ میں کہاں کھڑی ہے. اگر آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ اب جو اس کی یعنی پنجاب میں, بلوچستان میں, صوبہ سرحد میں تو پیپلز پارٹی کے نظر نہیں آتی. ایک ریجنل پارٹی بن گئی ہے. ریجن کے بھی صوبائی پارٹی میں نہیں کہ ریجنل پارٹی, یعنی اس کی بھی کراچی میں اتنی وہ نہیں ہے, رورل سندھ میں جو ہے جہاں سے ان کو سیٹیں ملتی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو وہ تو اپنی پارٹی کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں. یعنی وہ اسمبلی میں کیا کردار ادا کریں گے وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے تو انہوں نے اپنے وہاں سے 2 سیٹیں سر اسمبلی میں کردار کے حوالے سے گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں نا. ابھی انہوں نے پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے, 2 استعفے لیں گے, اس پہ الیکشن لڑیں گے, پارلیمنٹ میں جائیں گے. انہیں پارلیمانی اس کا وقت کتنا ملے گا؟ اس میں بھی 3 مہینے گزر جائیں گے. جی وہی آج بات کر رہا ہوں نا کہ اس میں وقت کتنا رہ گیا. اب تو اگلے الیکشن نظر آ رہے ہیں نا. تو بنیادی طور پر اگر وہ الیکشن لڑنا بھی چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, پہلے تو یہ فل ڈریس ریہرسل چاہ رہے ہیں, اپنی فل ڈریس ریہرسل چاہ رہے ہیں, اپنی پارٹی کی وہ گراؤنڈ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پنجاب کی حد تک جیسے کہ بیگ صاحب نے کہا کہ وہاں تو انہوں نے بلاول کو لانچ کیا تھا, یہاں پر پارٹی کی قیادت انہوں نے تبدیل کی ہے اور یہاں پر کچھ ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور بظاہر ابھی اس سے جو نظر آ گیا, جو تقریریں انہوں نے کی ہیں وہاں پر, جو یہ اپنا گھڑی خدا بخش میں جو بھی شو ہوا ہے اس میں تضاد نظر آ رہا ہے دونوں باپ بیٹوں کی تقریروں میں بھی. بیٹے کا اعلان تو یہ تھا کہ 27 دسمبر سے انہوں نے تحریک شروع کر دینی تھی. مطالبات تو ان کے مانے نہیں جا رہے تھے, وہ تو نظر آ رہا تھا. لیکن کل بھی تحریک کا اعلان نہیں کیا. کل بھی وہ لیپا پوتی کیا کہ تحریک کی تیاری کریں گے. اب کارکنوں کو کہا جا رہا ہے تحریک کے لیے تیاری کرو. 27 دسمبر تو ڈیڈ لائن تھی, اس سے تو تحریک شروع ہونی تھی. تو اب اگر وہ تحریک کے لیے تیاریاں شروع کریں گے تو تحریک کب شروع کریں گے وہ؟ تو یہ ساری چیز جو ہے اصل میں یہ ابھی واٹر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہماری کیا اسٹینڈنگ ہے. نون لیگ کو بظاہر پیپلز پارٹی سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. پہلے بھی وہ مفاہمت کی سیاست تھی, اب بھی فی الحال مفاہمت کی سیاست چلے گی انٹی انلیس کوئی واقعی کوئی سالڈ چیز نظر آئے. تو اس میں 2 چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی نسبت زرداری کا جو موقف ہے, جو طرز عمل ہے, وہ زیادہ حقیقت پسندانہ ہے. اس لیے کہ بلاول کہاں تحریک چلائے گا؟ وہی بات جو بھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے, پنجاب میں ان کا نام نشان نہیں ہے, سندھ میں, بلوچستان میں ان کا نام نشان نہیں ہے, کے پی کے بھی وہ نہیں ہے. تو سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے, تو سندھ میں چلائے گا تو کیا اپنی حکومت کے خلاف چلائے گا تحریک؟ لہذا وہ جو باتیں تھیں وہ ایک چھوٹی عمر کے بچے کی برقعیں تھیں, جو بس زیادہ حقیقت پسندانہ طرز عمل یقیناً زرداری کا ہے. دوسری بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو بریگیڈیئر صاحب نے جمہوریت کی بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے, کتنا بڑا, یعنی کسی اور ملک میں تو شاید یہ انتہائی بہت بڑا جسے جرم کہہ سکتے ہیں, اگر جو قانونی طور پر جرم ہر شخص کو حق ہے کہ وہ استعفیٰ دے. یعنی اب ان دونوں کا باپ بیٹوں کا خیال بنا ہے قومی اسمبلی میں آنے کا, تو کسی کو کہا تم استعفے دو. جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے, جن لوگوں نے انہیں اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے, ان کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ان کی حیثیت کہ آپ نے کہا تم استعفے دے دو. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ وہ کون سی عوام کی رائے کا معاملہ؟ ساری پارٹیاں ہی کرتی ہیں, ساری غلط کرتی ہیں نا. اصل میں جمہوریت نہیں ہے نا, وہ تو عوام کے ووٹوں سے آیا تھا. ہاں, ان کے خلاف کو عوامی سطح پہ کوئی تحریک اٹھی ہوتی, ان کے خاص طور پر ان کے علاقے سے اٹھی ہوتی, تو آپ کہہ سکتے تھے کہ عوام ان سے اپنا مینڈیٹ واپس لینا چاہتی ہے. انہوں نے عوام کا صاحب یہ پاسبلٹی بھی تو ہے نا کہ یہ جن سیٹوں سے ریزائن کروا کے آ رہے ہیں وہاں پہ الیکشن لڑے تو وہاں پہ الیکشن ہی ہار جائیں. نہیں, اس کا امکان بہت کم ہے. اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہوا نا پشاور میں, اس کا امکان بہت کم ہے. وہ استعفیٰ نہیں دیا تھا, وہ انہوں نے سیٹیں خالی کی تھی, تو خالی سیٹیں کرو تو بدلہ ہو جاتا ہے. وہ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں سندھ میں ان کے ساتھ نہیں ہوگا 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو واقعتاً ان کی وہاں ابھی مقبولیت ہے, دوسری ہے وہاں حکومت ہے, ووٹ اپنے گھر کے ہیں. حکومت کے علاوہ یہ کہ وہ سیٹیں ان کی ہیں ہی, مطلب وہاں پر ان کی وہ ہے جو بھی پاکستان میں سیاست جس طرح ووٹ ڈالے جاتے ہیں برادری کے سسٹم پر اور
اس چیز پر. اس حوالے سے تو اس میں مطلب بہت کوئی کم رسک چانسز نہیں ہیں, ہے. یعنی تھیوریٹیکل چانسز تو ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال پاکستانی سیاست کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ جی وہ جیت کر بھی آ جائیں گے. لیکن جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ یہ حقیقی جمہوریت ہے نہیں. جمہوریت ایک مزاج نہیں کہ آپ سٹنگ ایم ایل اے کو بغیر کسی وجہ سے کہیں جی ٹھیک ہے تم پارٹی قیادت کہتی ہے تم استعفیٰ دے دو اور کسی اور کو الیکشن لانا. حقیقی جمہوریت نہیں ہے. اس ملک میں جمہوریت اس طرح چلتی ہے. عوام کا کیا بیگ بنے صاحب گا؟ جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ جاری رہے گی, یعنی یہ ان کا تجزیہ ہے, لیکن زرداری صاحب نے بہرحال کل اعلان کیا ہے کہ مفاہمت کی سیاست جو ہے ہم نے ختم کر دی ہے اور ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے. کیا خیال ہے کہ جیسے یہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ کے فعال رول ادا کرنا چاہ رہی ہے, کیا عمران خان صاحب کو بھی پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا الٹیمیٹلی؟ پہلی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اگر کہا ہے تو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے اپنے کال کے بارے میں کہ وعدہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتا, کہہ چکے ہیں. لیکن اس وقت کم از کم ظاہری طور پر نواز شریف کی, مسلم لیگ نون کی, حکومت مرکزی حکومت کی مخالفت کرنا ان کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور زرداری ہے تو کائیں انسان, اس نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ 4 سال میں آپ کو دے رہا ہوں فری اور آخری 1 سال میں آخری 1 سال میں سیاست ہوگی. تو وہ آیا ہے اس لیے کہ اب ٹف ٹائم دیا جائے گورنمنٹ کو, لیکن وہ بہت سے معاملات کی وجہ سے اس قدر بدنام ہو چکے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے. ہاں پارلیمنٹ میں ہنگامے زیادہ ہو جائیں گے, پارلیمنٹ میں تو میں زیادہ ہو جائے گی, وہ ہنگامے وہاں زیادہ ہو جائیں گے, وہاں حکومت کو ذرا مشکلات کا سامنا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگلے انتخابات سے پہلے حکومت کوئی آئینی ترمیم کروانے کا سوال ہی نہیں پیدا تھا. اگر اس کی خواہش ہوئی, ظاہری بات ہے اگر پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے مخالف چل رہی ہوگی تو پھر تو آئینی ترمیم نہیں آ سکتا. وہ چاہتے ہیں اس سے پہلے موقع تھا جب پیپلز پارٹی ان کی حمایت کاری تھی تو کوئی آئینی ترمیم کر لیتے, لیکن اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی وہ جو مکہ کی سیاست ہے وہ بالکل سامنے آ جائے. زرداری صاحب کے آنے سے اسمبلی میں کیا ٹف ٹائم ملے گا مجھے آپ بتائیں. زرداری صاحب 5 سال پریزیڈنٹ رہے, انہوں نے وہ سالانہ خطاب جو ہوتا ہے وہ جو ایک ریٹن اسپیچ ہوتی ہے وہ تو کر دی. اس کے علاوہ اسمبلی اسپیکنگ کا ان کو صحیح معنی میں کوئی تجربہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ کوئی حکومت کو کوئی جواب دے سکیں کسی وزیر کا, یا کوئی ایسی اسپیچ کر سکیں کہ جس سے کہ حکومت کو لیٹ ڈاؤن ہوتی نظر آئے. مجھے نہیں خیال کہ زرداری صاحب اس پبلک مطلب اسمبلی اسپیکنگ کا ان کو کوئی تجربہ ہے یا کوئی اس پہ ان کو کوئی مہارت حاصل ہے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیپلز پارٹی کے اسمبلی میں فعال رول ادا کرنے کا جو ارادہ ہے اور اسف علی زرداری صاحب خود آ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ خود اپوزیشن لیڈر بنیں گے یا بلاول بھٹو زرداری بنیں گے لیڈر. ان کی موجودگی میں پھر عام آدمی تو پیچھے ہی رہ گیا نا, اور اسی سیاست کا تسلسل ہی ہوا نا پھر. یہ تو دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ اسمبلی میں آپ کے 300 سے زیادہ مطلب ممبرز ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, وہ شاہ محمود قریشی کو آگے کرتے ہیں, شیریں مزاری کو آگے کرتے ہیں تقریر کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کی اپنی بھی اسپیکنگ مطلب اس طرح کی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کیوں اسمبلی میں نہیں جاتے؟ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی میں 1 دفعہ 2 دفعہ گئے, مطلب بہت کم جاتے ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ اسمبلی کی اسپیچ کا شیخ رشید صاحب ہیں, ان کا مطلب حق ہے, وہ مطلب وہ بات کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی غلط بات کر جاتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب بات کرتے ہیں. چند لوگ ہیں جو مطلب جن کا کوئی صحیح معنی میں ایکسپوجر ہے کہ وہ مطلب اسمبلی میں کوئی تقریر کریں اور اس کا کوئی امپیکٹ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کو وہاں ایسی اسپیچ کریں گے اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا, ملک کی سیاست پر اثر پڑے گا, یا نواز شریف نون لیگ جو ہے اس کی حکومت مطلب اس کے کوئی ارادوں میں اس میں کوئی فرق پڑے گا. ایسی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہی. ویسے آپ اس لیڈر بلاول بھٹو کو ہی بنا رہے ہیں, آصف زرداری نہیں بن رہے. چلیں فرض کریں وہ بھی بنتے ہیں تو پھر اصل مورا تو وہ خود ہی رہے نا. عوامی نمائندہ تو کوئی جسے نیچے سے کہیں کہ جیسے خورشید شاہ صاحب نیچے سے گئے تھے اوپر گئے ہیں اور ایک لیڈر بن گئے, تو وہ تو پھر انہیں کٹ ڈاؤن کر دیا نا. خورشید صاحب بہت نیچے سے گئے تھے. جی بہت نیچے سے. معروف صحافی رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ, آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. رضوان رضی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رضوان رضی صاحب یہ فرمائیں کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے آنے والے دنوں میں اپوزیشن کا فعال رول ادا کرتی نظر آتی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو اگر اپوزیشن لیڈر بنایا جائے تو وہ کیسے اپوزیشن لیڈر ثابت ہوں گے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے, اور میں پہلے یہ بات کہتا رہا ہوں, تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں اس کے پس منظر میں جانے کی. جی پلیز. میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے جو انہوں نے اب تک کی ہے وہ اس نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ نہ دیا تو پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ جائے.
अहले पाकिस्तान का खसूसन और अहले पंजाब का अमूमन पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के बारे में कोई अच्छा तजर्बा नहीं है। अगर इसको हम देखें पूरे 1971 से लेके अब तक, इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश होती है कि अपोजिशन के बेंचों पे पीपल्स पार्टी बस बैठी हो, ताकि वो अपने वोट बैंक को डरा के, धमका के या ब्लैकमेल करके कायम रख सकें। मियां साहब जो हैं वो अपने महासन की बजाय दूसरे की खामियों पर सियासत करते हैं। इस तरीके सियासत को पीपल्स पार्टी का एक हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी के तौर पे मौजूद होना वारा खाता है। ये बात हम अगर ज़हन में रख लें तो आगे की बात समझने में आसान हो जाती है। इस वक्त जो असल में अपोजिशन कर रही है मौजूदा हुकूमत की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, भले वो ऐवान के अंदर हो और भले वो ऐवान के बाहर हो। पीटीआई का तरीके सियासत किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन उसने पिछले 3-3.5 साल में ये बात साबित की है कि असली बड़ी अपोजिशन पीटीआई है। मियां साहब को ये अपनी सियासत के नाम पे बात वारा नहीं खाती, लिहाजा वो इस कोशिश में रहते हैं कि पीपल्स पार्टी उनकी अपोजिशन करे। इसी का एक मरहला होगा कि जिसके तहत पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के बेंचों पे लाया जाएगा, पैम्पर किया जाएगा और उसे वहां पे कायम रखा जाएगा। अगर आप अगर सिंबलिज्म के तौर पे देख लें कि जिस दिन पीटीआई ऐवान में आई है तो उस दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन के बाद साद रफीक को माइक देने का झगड़ा इसी बात पे था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो स्पीकर था वो बाकी सारी अपोजिशन को बुलडोज करते हुए ये स्टैब्लिश करना चाह रहा था कि हाउस में एक अपोजिशन है और एक हुकूमती पार्टी है, तीसरी कोई कुव्वत मौजूद नहीं है, जिसके लिए फिर पीटीआई को ऑल आउट जाना पड़ा। तमाम अखलाकियात और जिसे क्या कहना चाहिए पार्लिमानी रवायात को रोंदते हुए उसे अपना आप मनवाना पड़ा और ये बहरहाल उसकी कामयाबी है कि वो कम से कम उस वक्त ऐवान में अपना किरदार मनवाने में कामयाब रहे। तो इस पूरे पस मंजर के अंदर पीएमएलएन ये कोशिश कर रही है, आपको मेरी इस बात पे हैरत होनी चाहिए कि पीएमएलएन ये कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी फुल फ्लेज फोर्स के साथ हाउस के अंदर एक अपोजिशन का किरदार अदा करे ताकि पीटीआई की सियासत को पीछे धकेला जा सके, क्योंकि पीटीआई बुनियादी तौर पे अर्बन मिडिल क्लास के उसी वोट बैंक को अपील करती है जिसके ऊपर इन्हसार करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब तक अपनी सियासत करती आ रही है। अजीज साहब, वैसे पीपल्स पार्टी का आप ये खबरौला बेशक कहें, लेकिन इस खबरौले में पनामा पेपर्स वाला जो मामला है वो थोड़ा सा धुंधला सा नहीं गया? पनामा पेपर का मामला उसी रोज ही धुंधला गया था जिस रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने ये कहा था कि हमारे पास तो दलाइल नहीं है, हम पीएमएलएन की तरफ से पेश किए गए कागजात के अंदर मौजूद इख्तलाफात के ऊपर रिलाय करते हुए केस को बिल्डअप करेंगे और जिस बुनियाद पे पाकिस्तान में लीगल फर्टेनिटी का एक बहुत बड़ा नाम है और अगर इस वक्त कहा जाए तो शायद सबसे बड़ा नाम है, हामिद खान साहब ने केस से विड्रॉ कर लिया था। अगर हामिद खान साहब जैसे बंदे को जो कि एक मुर्दा केस में भी जान डाल लेते हैं उनको उस केस में कोई दलाइल नजर नहीं आए तो इसका मतलब था कि ये केस जो है ये एक लाइबिलिटी तो है लेकिन एक विनेबल केस नहीं है। चलें, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये फरमाइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बीइंग अपोजिशन लीडर कैसा देखते हैं आप? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दो जो लॉन्चिंग हैं, एक कराची में की गई पहले और एक अब लाहौर में की गई, दोनों में ये तो नहीं कहूंगा, ज्यादती हो जाएगी कि बुरी तरह नाकाम हुई, लेकिन अगर हम ये कहें कि दोनों से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पाए तो शायद ये किसी हद तक दुरुस्त हो। पीपल्स पार्टी ने उन्हें बड़े फैनफेयर के साथ फिर लाहौर के अंदर लॉन्च किया और वो तकरीबन एक हफ्ता तक रोजाना अपने सामने मुख्तलिफ लिबासों में मौजूद लोगों से खिताब फरमाते रहते थे, लेकिन जो इम्पैक्ट मार्केट में या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फिर आखिर में उन्होंने 4 नकाती एजेंडा दिया और कहा कि लग पता जाएगा, तो वो हमें कल पता लग गया
کہ وہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی تاکہ لوگوں کی برسی کے اس جلسے کے اوپر نظر ہو اور تمام میڈیا فوکس کرے، جس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے۔ تمام میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے انہیں لائیو دکھایا کئی گھنٹے تک، اور تمام پرنٹ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ اعلان، انقلابی یعنی اعلان، اچھی میڈیا ہینڈلنگ اسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہاں، یا یہ کہتے ہیں میڈیا اسپن میڈیا اسپن کیا گیا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا سانپ نکال مارنا ہے، بلکہ اسدہ نکال دینا ہم نے، لیکن وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا اور بھرا ہوا والا حساب ہوا، اور بڑے آرام سے پیپلز پارٹی کسی بھی کنفرنٹیشن سے اپنا دامن بچا کے نکل گئی۔ اس کی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو مبلغ اوقات کا پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس وقت سڑک پہ اپنے کارکن نما مخلوق کو لانے کے نہ پوزیشن میں ہے، نہ ہی اس کا ارادہ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کا جو بھرم بنا ہوا ہے، اگر اس نے کوئی اسٹریٹ پالیٹکس آج کی تاریخ میں کرنے کی کوشش کی تو شاید وہ بھرم بھی قائم نہ رہ سکے۔ رضوان رضی صاحب، ایوب بیگ صاحب اور بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جس ایشو پہ بات کریں گے اس پہ آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، پلی بارگین کا جو ایشو ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی اس موضوع پہ ایک آدھ سوال ایوب بیگ صاحب سے بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ ہمارے ساتھ رہیے پلیز۔ ایوب بیگ صاحب، ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی آمد سے کرپشن کا جو نیٹ ورک ہے وہ مضبوط ہوگا، اور پیپلز پارٹی میں کھینچاتانی جو ہے اقتدار کی، اپنی سیاست کی، اپنی کرسی کی، وہ بڑھے گی۔ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ دو باتیں کی ہیں رضوان عزیز صاحب نے، میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات انہوں نے بہت ہی صحیح کی ہے، بڑی صحیح بات ہے، حقیقی اپوزیشن والی۔ ہاں، حقیقی اپوزیشن والی، اور یہ بات کہ نواز شریف کی یہ خواہش ہونا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹی بنے، یہ 100% درست بات ہے، ایسا ہی ہے۔ نواز شریف کی ساری سیاست اس بات پہ ہے کہ دوسروں کی برائیوں، ایک بہرحال ایک سیاسی انداز ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی خامیوں پر سیاست کی جائے، کیونکہ اپنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس کی بنیاد پر سیاست کی جا سکے۔ البتہ یہ جو بات انہوں نے پاناما کے والے صاحب تو کی، وہ مجھے بڑی عجیب لگی ہے۔ الزام یہ تھا کہ آف شور کمپنیاں اور ان کے اگینسٹ یہ فلیٹ لیے گئے، انہوں نے کہا، حسن صاحب نے اور حسین صاحب نے، الحمدللہ ہمارے ہیں۔ ججز نے خود کہہ دیا کہ اب بار ثبوت جو ہے وہ نواز شریف اینڈ فیملی پر ہے، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس منی ٹریل ہی نہیں ہے۔ جی رضی صاحب بتائیے۔ بڑی سادہ سی بات انہوں نے کر دی، میں بھی بڑی سادہ سی بات کروں گا، جی ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے کچھ باتیں بیگ صاحب کی وہ ہیں جو سنی سنائی باتیں ہیں، اور میں 14 سال عدالت عالیہ کی رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں ایز اے رپورٹر، اور مجھے پتا ہے کہ ججز کی آبزرویشن جو ہوتی ہیں اس کا کیس کے فیصلے سے 1% بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات ہے میرے پیشہ ورانہ علم میں ہے، لیکن دیکھیے ہم اس کو اور سمپلیفائی کر لیتے ہیں۔ آپ نے رضوان جی پہ خاص طور پہ الزام لگایا کہ میں نے یہ جو سوٹ پہنا ہوا ہے، یہ سوٹ جو ہے یہ چوری کا ہے، تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہاں بھائی پہنا تو میں نے ہوا ہے اور یہ میرا ہے، تو یہ ثابت کرنا کہ یہ چوری کا ہے یہ آپ کا فرض ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں رضوان رضی ثابت کرے کہ یہ چوری کا نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس بات کے اوپر اعتبار کرنا پڑے گا جو میں، اگر آپ کے پاس نہ اس چوری کی کوئی فوٹیج ہے، نہ اس چوری کو کوئی FIR ہے، نہ اس چوری کا کوئی ثبوت ہے، تو پھر ثبوت وہ مانے جائیں گے جو میں پیش کروں گا اپنے حق میں۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ بال جو ہے وہ PTI کی کورٹ میں ہے اس وقت؟ PTI نے کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، اوکے، اب اس کے لیے عدالت ثبوتوں پہ فیصلہ کرے گی نا۔ جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی تک اینگلو سیکشن لاز جو ہیں وہ ہیں، اس کے تحت اگر جج اپنے سامنے کوئی قتل ہوتا ہوا بھی دیکھ لے تو پھر بھی اسے پولیس کو ہی کہنا ہے کہ اس قتل کی FIR درج کر کے لاؤ، اس کے ثبوت لاؤ، میں نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ثبوتوں کی جو ضرورت ہے وہ ثبوت اگر مدعی کے پاس نہیں ہے، پھر مدعا علیہ کے ثبوت دیں گے، تو مدعا علیہ کے پاس جو بھی ادھورے ثبوت ہیں وہ اس نے پیش کر دیے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے اندر
جو ہم منی ٹریل کا رٹا لگاتے ہیں، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل بینکنگ سیکٹر 1992 میں آگے تو پورا کمپیوٹرائز ہوا ہے، تو 1992 سے پہلے کی ٹرانزیکشن کی ہم کمپیوٹرائز منی ٹریل نہیں نکال سکتے. یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو ہم اپنی سیاسی ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بتا رہے. اس سے پہلے لیجر ہوتے تھے، کھاتے ہوتے تھے جو میکسیمم 2 دہائیوں تک محفوظ رکھے جاتے تھے اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، ضائع کر دیا جاتا تھا. تو 1992 سے ہم 20 سال اگر پہلے کی بات کریں گے تو وہ لیجر، وہ کھاتے، وہ اکاؤنٹ ان بینکوں نے ضائع کر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ تھوڑا سا بین الاقوامی جو بینکنگ کے نارمز ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کر کے آگے چلنا چاہیے. اور میاں صاحب جو ہیں وہ اسی کا کور لے کے اپنے آپ کو اس کیس میں سے بچا رہے ہیں. اگر ان کے خلاف کوئی کیس بنانا تھا ہمیں یا پی ٹی آئی کو یا کسی اور کو، تو وہاں سے کوئی ثبوت برآمد کرنا ضروری تھا. ان کے بیانات کے کنفرنس سے ہم کیس اسٹیبلش نہیں کر سکتے. میری یہ رائے ہے. ہو سکتا ہے میں درست. رئیس صاحب اس پہ ایوب بیگ صاحب کا بھی کامنٹ لیتے ہیں اور پھر پلی بارگین کے ایشو پہ آتے ہیں. جی میرا خیال نہیں، یہ ان کو غلطی لگ رہی ہے. یہ بات لاجک کے ہی خلاف ہے. یہ جو مثال بھی انہوں نے دی ہے یہ بات لاجک کے خلاف ہے. جب میرا کام یہ ہے کہ آپ کو ثابت کر دوں کہ اس چیز کا تعلق آپ سے ہے، اب آپ کا کام ہے یہ ثابت کرے کہ میں نے جائز طریقے سے خریدی ہے. یہ تو جہاں سے چاہے معلوم کر لے. اعتزاز احسن جیسے وکیل ان اس باتوں کو بالکل صاف واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرا کام یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز میں نے جائز طریقے سے. بڑی سیدھی سی لاجیکل بات ہے، میں نہیں سمجھ اس میں کوئی بات ہے. اور ٹھیک ہے. رضوان صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو پلی بارگین کا قانون ہے، مشتاق رئیسانی سیکٹری خزانہ بلوچستان، سابق سیکٹری خزانہ بلوچستان کی جو پلی بارگین کی منظور ہوا ہے وہ معاملہ، وہ آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ آپ پلی بارگین کے اس قانون کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اگر صحیح ہے تو کیوں؟ اگر غلط ہے تو کیسے؟ دیکھیے، اس کو نہ تو پوری طرح درست کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی پوری طرح غلط کہا جا سکتا ہے. جی. ہوتا یہ تھا، جس طرح کا پاکستان میں نظام ہے عدل کا، عدالتی، اور جس طرح کا تحقیقاتی نظام ہے جس کو ہم انویسٹیگیشن سسٹم کہتے ہیں، اور یہ پاکستان سے نہیں ہے، پوری دنیا میں ہی ایسے ہے. وہ یہ ہے کہ نارملی جو ملزم یا مجرم فائنینشیل کرائم کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا اس سے ریکوری نہیں ہوا کرتی تھی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اربوں روپے کے لوگوں نے کرپشن کی اور وہ اس نظام کا فائدہ اٹھا کے بری ہو گئے، اور پھر وہ اور یا ان کے متعلقین یا ان کا خاندان جو ہے اس پیسے کو مکمل طور پہ انجوائے کرتے رہے. یہ اس نظام کو اگرچہ مشرف صاحب نے متعارف کروایا تھا، اور اگر یہ اتنا ہی ناپسندیدہ تھا تو مشرف صاحب کو رخصت ہوئے 8 سال ہو چکے تھے، اس میں تبدیلی کیوں نہیں کی گئی؟ یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے. اگر یہ اتنا ہی ناپسندیدہ نظام تھا تو اس کو تبدیل کر لیا جاتا. 8 سال سے بیٹھے ہوئے نا آپ لوگ اقتدار کے اندر. اب اگر تبدیل نہیں کیا تو اس حوالے سے یہ نظام بہت بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو واپس آ جاتا ہے نا. یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، کیونکہ اس سے پہلے لنگوٹی بھی نہیں آتی تھی، بلکہ وہ پہلے سامنے کھڑا منہ چڑھاتا تھا آپ کا، اور وہ اسی پیسے سے اس نظام کو خریدتا تھا، اس نظام کے کاریگروں کو خریدتا تھا، اس نظام کے ایجنٹوں کو خریدتا تھا اور باعزت بری ہو کے چلا جاتا تھا. میں افریدی کا ایک مشہور عالم کیس ہے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جس کو امریکہ نے اس کی غیر موجودگی میں ہیروئن سمگلنگ کرنے پہ امریکہ میں سزا دلوائی. ان صاحب نے، ہمارے ٹرائبل ایریا میں رہتے تھے نا، ان صاحب نے جہاز چارٹر کروایا، امریکہ گئے، امریکہ کی سب سے بڑی لا فرم کو انہوں نے امپلوائے کیا، اور اس کے بعد امریکی عدالت میں کیس لڑ کے بری ہو کے باعزت واپس آ گئے. آج بھی وہ وہی کام کرتے ہیں ہیروئن سمگلنگ کا جو وہ اس وقت کرتے تھے، لیکن اب وہ امریکی عدالت سے باعزت طور پہ بری یافتہ آدمی ہے. آپ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. تو یہی شاید ہمارے سسٹم میں ہو رہا تھا. تو وہاں پہ پلی بارگین آیا کہ جناب چلے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، اس سے کچھ تو برآمد کر لیں. یہ سڑکوں پہ سائیکولوجیکلی کچھ بیمار ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے سڑکوں پہ گھسیٹا جائے، ان کی ٹکا بوٹی کر دی جائے،
ہر چوک میں لٹکا دیا جائے. یہ محاورے سوشل میڈیا پہ اچھے لگتے ہیں اور اچھے سنائی دیتے ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. دیکھیے، آپ نے اس نظام کو آگے چلانا ہے، یا تو آپ یہ پورا نظام تبدیل کر کے اس کی جگہ پہ اسلامی نظام لے آئیے. اگر یہ کیپٹل سسٹم چل رہا ہے، نظام زر جو ہے اس نے پوری دنیا میں ایک ملک نارتھ کوریا کو نکال کے جکڑ رکھا ہے، تو اس کے اندر جو قباحتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، یہ اس کا حصہ ہے. اور اس میں یہ قدرے کم ڈیمیجنگ لگتا ہے کہ چلیں کچھ تو واپس مل جاتا ہے. یعنی میں اس بات سے رضوان رضی صاحب آپ کی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ پلی بارگین قانون کے حق میں ہیں؟ میں اس کے 100% حق میں نہیں ہوں جی، لیکن میں 60% اس کے حق میں. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں اگر یہ قانون موجود ہے تو پاکستان میں اس قانون کی اتنی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ دراصل میں بات کو شروع کروں گا اس حوالے سے جو ہمارے پچھلی گفتگو سے بھی جڑتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا، اس میں ہمارا آئین بھی وہ منافقت کا پلندہ ہے، اور من حیث القوم ایک منافق قوم کی حیثیت ہم اختیار کرتے جا رہے ہیں، خواہ وہ سیاست ہو اور خواہ وہ یہ معاشی نظام ہو. دیکھیں، اگر تو جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں تو جمہوری نظام میں ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے ہاں بھی ہیں، سینٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بحث ہوتی ہے، وہاں پر یہ کیسز جاتے ہیں، اور وہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی مطلب ہے بحث باقاعدہ ہوتی ہے. اور انڈیا میں بھی یہی ہے کہ وہاں پر بھی ایسے جو ہائی لیول یہ اس کے کیسز ہوتے ہیں، کرپشن کے کیسز، جس میں خاص طور پر کچھ سیاسی شخصیات ملوث ہوں اور ایم ایل ملوث ہوتے ہیں یا بیوروکریٹس ملوث ہوتے ہیں، وہ آرمی بیوروکریسی ہو یا سول بیوروکریسی ہو، وہاں پر بحث ہوتی ہے اور باقاعدہ مطلب ہے ثابت کر کے الزام لگا کر ان پر کیسے چلائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت یہ مارشل لا لگا ہوا تھا 1999 میں، اور مشرف صاحب کی مطلب صاحب اقتدار تھے اس وقت، اور انہوں نے یہ مطلب سیاستدانوں کو پکڑا، جیسے ہمارے ہاں پہلے ایوب خان کے مارشل لا میں وہ سیاستدان شمار ہوتے تھے. ہر دور میں جب بھی مارشل لا لگتا رہا ایسے قوانین بنائے گئے، اور ان قوانین میں سے دراصل نکلتی ایک حکومتی پارٹی تھی. الٹیمیٹلی وہ قوانین وہ پوری طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے. یہی مشرف صاحب نے کیا. یہ نیب کا ایک آرڈیننس کے تحت 1999 میں یہ نومبر میں وجود میں آئی، یہ جو ایک ادارہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سے جو سیاستدان ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو حوالات میں رکھا گیا، اور بالآخر اس میں سے کاف لیگ نکل آئی. وہ سارے جو ہیں ادھورے نکل آئے. اپنے زمانے میں ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین لگائے، جنہوں نے بڑی دیانتداری سے کام بھی شروع کیا. ابھی تو ریٹائرڈ میجر صاحب بھی لگے بھی تھے، جنرل وہ امجد بھی تھے، مطلب ہے ان کے بعد ایک جنرل جمشید گلزار آئے بالآخر، جن کو مشرف، اور انہوں نے ایمانداری سے کام کرنا شروع کیا تو مشرف صاحب ان کو الگ کرتے رہے. جنرل جمشید گلزار کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کورٹ میں بھی گئے تھے کہ ان کو کانٹریکٹ ختم نہیں ہوا تھا، پہلے کانٹریکٹ سے نکال دیا گیا. تو دراصل یہ منافقانہ طرز عمل ہے، نہ تو اس سے کوئی مطلب ہے ملک کی بہتری وہ تھی، بلکہ یہ تھا کہ ایک، اور بعد میں اس کو کانسٹیٹیوشن کے جیسے بھی رضی صاحب نے بھی کہا کہ مشرف صاحب چلے گئے 2007 میں چلے گئے، وہ اس کے بعد تو ایک 5 سال جمہوری حکومت بھی رہی، انہوں نے قانون چینج کیوں نہیں کر دیا، بلکہ الٹا قانونی تحفظ اس کو، اب آرٹیکل 207AA ہے کانسٹیٹیوشن میں جس کے تحت کو تحفظ حاصل ہے. اور بہرحال گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جیسے رضی صاحب نے بھی کہا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہے، کچھ نہ کچھ مل تو رہا ہے نا. 2 ارب روپے مل تو گئے نا، مطلب اس میں سے جو بھی رئیس ثانی صاحب نے کرپشن کی تھی اس میں سے 2 ارب روپے گورنمنٹ کو مل گئے ہیں. اسی طرح اور بھی پلی بارگین، اور اس پلی بارگین ایک اور چیز بھی ہے، یہ یاد رکھیں کہ جو وہ عملہ ہے اس نیب کا، اس میں ان کا بھی شیئر ہوتا ہے، لہذا وہ ایسے کیسز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ پلی بارگیننگ ہو چکا، ان کا بھی فائدہ ہے. اب تو ججز نے، سپریم کورٹ نے تنقید کی ہے نا، اس سے پہلے جواد خواجہ صاحب نے تنقید کی تھی یہ پلی بارگیننگ پر. اب تو یہ لائم لائٹ میں اس لیے آیا ہے کہ آپ کی عدالتوں نے اس پر تنقید کرنی شروع کر دی ہے کہ یہ غلط سسٹم ہے. اب وہ سیاسی طور پر بیانات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. حکومت چاہیے جتنی بھی، چاہے وہ اپوزیشن پارٹی سے، چاہے وہ مل جل کر اس کو اپنا چینج کریں، اسمبلی میں لا کو لائیں. اگر پلی بارگیننگ غلط ہے تو کیوں نہیں اس کو چینج؟ رضوان رضی صاحب، 17 سال سے یہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ جنرل پرویز مشرف نے اسے انٹروڈیوس کروایا تھا. 17 سال سے اب تک نیب 284 ارب روپے کی ریکوری کر سکی ہے یہ کرپٹ لوگوں سے، اور یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، 284 ارب روپیہ. تو اگر یہ قانون جو ہے وہ غلط تھا تو 17 سال سے ہماری حکومتیں کر کیا رہی تھیں؟ کیوں آج تک اس میں چینج نہیں لائے؟
नहीं, 17 साल तो खैर उसमें से आप मुशर्रफ साहब का दौर निकाल दीजिए ना। सर वो कानून तो बन गया था ना और इम्प्लीमेंट भी हो रहा था। नहीं, जो इस कानून के खालक थे उन्होंने तो इसकी हिफाजत करनी थी। मैं तो मुशर्रफ साहब की रुखसती जो 2008 में जी। 7 में हुई है, 8 में हुई है, उसमें भी तो 8 साल हो गए। बात करता हूँ, उसको 8 साल हो गए हैं। आप एक एक टर्म पूरी करके दूसरी टर्म पूरी करने की तरफ जा रहे हैं। आपने 3 आईनी तरमीम कर डाली हैं इसमें, और उन तीनों आईनी में जैसे कि साहब ने फरमाया, जैसे बगेश ने फरमाया, आपने आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया इसको जी। तो अरे भाई उस वक्त इसमें ये तरमीम कर लेते ना। दूसरी जिस असल बात जो इसमें है ना, उस तरफ शायद तवज्जो नहीं दे रहे लोग, और वो इस वजह से भी है कि हमारी तबका इशराफिया की अपनी आल औलाद भी इसमें मुलव्वस है। वो आप पूछेंगे वो कैसे? ये जो रकम रिकवर होती है ना जी, इसकी एक बहुत बड़ी रेशो जो होती है वो रिकवर करने वाले अफसर को बकायदा कानूनी तौर पे उसकी जेब में चली जाती है। और नैब ये भी बताए कि कितने अरब रुपए उसके हुकाम ने इस 284 अरब रुपए की रिकवरी में जेब में डाले। और आप यकीन मानिए कि जिस तरह नैब काम करता है, जो मैंने कहा ना कि मैं 60% इसके हामी हूं। सर वो तो मुश्ताक रईसानी जब गिरफ्तार हुए थे तो आगाज में ये खबरें आई थी कि 75 करोड़ रुपए का कैश जो है उनके घर से रिकवर हुआ है। वो घटते घटते 60 हो गया था जब वो मतलब केस फाइनल हुआ है तो उसमें कि 60 करोड़ रुपए था, तो वो भी यही अर्ज करना, वो अमाउंट जो डिफरेंस है वो भी तो गायब हो गया दरमियान से। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि एक तो ये सरकारी तौर पे उसका जो एक मखसूस रेशो होती है वो ये इनाम के तौर पे चले वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना, लेकिन ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ कि 15 करोड़ रुपए की, वो तो वैसे ही गायब हो गई। वो जो डॉक्यूमेंटेड अमाउंट है ना, वो भी कम अज कम डबल डिजिट के बिलियन रुपीज है, यानी 10 अरब रुपए से ज्यादा की रकम है जो मुख्तलिफ लोगों की जेब में गई है। फिर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पे मुसल्लत कौन से लोग हैं। यहाँ पे मुसल्लत जो लोग हैं नैब के अंदर, वो किसी के भांजे हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के दामाद हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं। और वो किसी कौन है? वो ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर जो मुसल्लत है तबका इशराफिया, सियासतदानों के नाम पे और जर्नैलों के नाम पे, ये उनके लवाहिकीन हैं। सर उनके लवाहिकीन कहें या एक्सपर्ट्स कहें, देखें या वो फौज से हैं या वो FIA से हैं या वो FBR से हैं या अदलिया से हैं। जब नैब का अपना स्टाफ नहीं है, उन्होंने हायर किया है स्पेशलिटी के तौर पे कि वो हायर करने का मुझे मेरिट बताया जाए ना। मैं क्यों ना हायर हूँ, वसीम साहब क्यों ना हायर हों, ब्रिगेडियर क्यों ना हायर हों। वो हायर पता नहीं कहां से होते हैं और कैसे होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है भाई। ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर जो लोग इंडक्ट हो रहे हैं उनका कोई प्रोसीजर होगा। ये रॉकेट साइंस किसको भी नहीं पता कि वहां पे हायर बंदा किस बुनियाद पे होता है। आप एक आप नेट के अंदर लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं आपको, क्योंकि आप किसी सेक्रेटरी साहब के नलायक पुत्र थे और आप कुछ नहीं कर सकते थे जिंदगी में। A लेवल में भी आपके 50% से कम मार्क्स पे आपको कहीं यूनिवर्सिटी में दाखिला भी नहीं मिल सकता था। आप नैब और पैमरा करते हो गए। मैं अपने जाती इल्म की बुनियाद पे ये आपको बात कह रहा हूं। और वहां से करोड़ों रुपए आप महीने के जेब में डाल के घर ले जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कानूनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे। असल में ये इशू है नैब का, जिससे निपटना जरूरी है। नैब बजाते खुद उतना बुरा नहीं है जितना आजकल सियासतदानों को बुरा लग रहा है, खासतौर पे हमारे खादमे आला को। नैब का जो तर्ज अमल है और उसके अंदर जो लोग हैं, नाहल करप्ट बदनवान लोग जो हैं, और नैब का मैकेनिज्म ठीक नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। नैब का मैकेनिज्म ठीक है। नैब के अंदर जो लोग हैं, यानी एक शख्स पर्सनल स्टाफ अफसर होता है जियाउल हक का, और हेरोइन स्मगलिंग करने पे ऑफिशियल तैयारी के अंदर पकड़ा जाता है, उसको आप नैब का चेयरमैन लगा देते हैं। यार तो खुदा का खौफ करें यार, उसका रिकॉर्ड तो उठा के देख लें आप। ठीक, ये रिजवान अली साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। अयूब बेग साहब ये फरमाइए कि DG ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह साहब का कहना यह है कि ये जिनकी प्ली बारगेन मंजूर होता है केस, उनको कैद के अलावा तमाम सजाओं का सामना करना पड़ता है। यानी अगर वो सियासतदान है तो सियासत के लिए नाअहल हो जाता है, सरकारी मुलाजिम है तो उसको मुलाजमत से फारिग कर दिया जाता है। इसी तरह अगर वो कोई वो है बिजनेसमैन है तो उसको बैंकिंग से लेन देन में उनको उस पर चेक्स लगा दिया। ये क्या सजा हुई
وہ تو اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب اسے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وہ بات سزا تو اپنی نہیں جگہ، ہوئی وہ نا۔ بات اپنی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صرف قید سے جو ہے ہم اس کو ایکسیپشن دیتے ہیں، باقی کیس اس کا چلتا ہے، اور یہ جو متعلقہ عدالت ہوتی ہے اس کی اپروول سے ہوتا ہے، اور پھر یہ خالی مطلب عدالت کہہ دے تو پھر نہیں ہوتا، عدالت کی اپروول ہوتی ہے، اور پھر چیئرمین نیب کا خصوصی اختیار ہے، اور خالی چیئرمین نیب بھی اس کی اپروول نہیں دیتا، ان کا بورڈ آف گورنرز جو ہے نیب کا، جو ایگزیکٹو بورڈ ہے، وہ اس کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں جو جس کو ہیڈ کرتا ہے چیئرمین نیب، اور وہ پھر جو ہے اس اجلاس میں اس کی اپروول ہوتی ہے اس کیس کی. یعنی اتنے چیکس اینڈ بیلنسز کے باوجود یہ کیس، یہ پلی بارگین کا قانون کیسے غلط ہے؟ دیکھیں، ظاہری طور پر یہ ایک غلط قانون ہے، ظاہری طور پر. جی. اگر کہیں واقعی صحیح نظام عدل اجتماعی قائم ہے، عدل ہوتا ہے، تو وہاں تو یہ قانون بالکل غلط ہے، بالکل ہی ہونا چاہیے. یعنی اس صورت میں تو 100% ریکوری ہوگی نا. جی ہاں، اگر کہیں واقعتاً عدل کا، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے رضوان عزیز صاحب کہ ان حالات میں کہ جب عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، جب گواہیاں دینے والے گواہیاں نہیں دیتے، جب افسر اس طرح کے، جب وہ رضوان عزیز صاحب بات کر رہے تھے نیب کے بارے میں، تو اس واقعہ کو میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس واقعے کو بیان کرنا چاہیے میڈیا پر یا نہیں، جو انہوں نے کر دیا. سوال یہ ہے کہ جو شخص ہیرو لے جاتا پکڑا جاتا ہے، اس کی برائی تو اپنی جگہ ہے کہ وہ جو بھی ہے، آپ ان کے بارے میں رائے قائم کریں جو اس کو اس کام پہ ڈیوٹی لگاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے. ان کو منصف تو نہ بنا دیا جائے. نہیں، انہیں تو جیل میں ہونا چاہیے تھا. صحیح. تو اور وہ ان کو لگا دیا گیا نیب کا چیئرمین. یہ بالکل دیکھیے، آپ نے یعنی بلے کی کو دودھ کی رکھوالی پر لگا دیا، تو وہ تو پھر وہی کچھ کرے گا. میں نے تو آپ کو صحیح بات بتائی ہے. ایک جمہوری نظام ہے، پبلک اور کمیٹی ہوتی ہے، کاؤنٹنگ کمیٹی ہوتی ہے سینٹ کی، وہاں پر ایسے جتنے بھی فراڈ کے کیسز ہیں ان پر بحث ہوتی ہے، متعلقہ اداروں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر جن لوگوں پر الزام مطلب ہے اس کے کسی حد تک ثبوت کے نزدیک پہنچتا ہے، پھر ان کیسز کو عدالتوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ ہم عدالتیں پراپر فیصلہ کریں، سزا ان کو ملے، اور اس میں پھر ریکوری بھی ہوگی. لیکن جہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بھی چیئرمین جو ہیں وہ وہی، چاہے وہ اپوزیشن پارٹی کے ہوں چاہے حکومتی پارٹی میں سے مطلب ان کے بنتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کام صحیح نہیں ہوتا. وہاں جا کے ادارے والے جو ہیں وہ جاتے نہیں ہیں. یہ پانامہ گیا نا وہاں پر، تو اداروں نے جا کے وہاں انکار کر دیا، FBI بھی اور FIA بھی. یہ ڈی جی صاحب کا جو آپ نے پڑھا ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ قید کے سوا ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ بحال ہو گئے، یعنی ان سے ریکوری ہو گئی. ریکوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چور ہونے کا تسلیم کر لیا، اور محکمے نے بھی انہیں چور قرار دے دیا. اب وہ بحال ہو گئے. ہمارے پاس بہت سی مثالیں، وہ اپنے عہدے پہ بحال ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں اس حد تک. پلی بارگیننگ کا مطلب تو ہے یہی نا کہ وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوائے قید کی ہم سب کچھ کرتے ہیں، باقی کیس چلتا ہے. باقی چلتا ہے. غلط بات کی ہے انہوں نے، ایسا نہیں ہوتا. یعنی وہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ اپنے عہدے میں بحال ہو گیا، پیسے دے کر سارا کچھ کر کے پھر اپنے عہدے میں بحال. ایوب بیگ صاحب، پاکستان کے معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. آئیے اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ نیب کا پلی بارگین کا قانون جو ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو قانون ہے ہمارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوٹیں اور ملک میں لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، بھتہ لیں، سب کچھ کریں، اس کے بعد اس کا ایک حصہ واپس کر دیں، اور اس کے بعد دوبارہ نوکری پر آ جائیں تاکہ جو آپ نے واپس کیا ہے حصہ وہ دوبارہ کما لیں. تو یہ تو کرپشن کے فروغ کا ذریعہ ہے. اور یہ اس قسم کے جو قوانین رکھے جاتے ہیں، وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کرپشن کو پاکستان میں خراب جو ہے فروغ دیا جائے. جس کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں میں اور بیوروکریسی میں اور طاقتور طبقوں میں اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ پاکستان میں کرپشن کو فروغ دیا جائے اور احتساب نہ ہو، اور احتساب کا جو ہے کے نام پر جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ہاتھ موڑے جائیں یا ان کی وفاداریاں تبدیل کی جائے. اب ایک بڑا اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سب تنقید کر رہے ہیں نیب کے اوپر، پورے پاکستان میں تنقید کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے تنقید کی، سپریم کورٹ نے تنقید کی، اپوزیشن نے تنقید کی، لیکن کوئی آدمی جو ہے اصلاح کے لیے قانون بدلنے میں جو ہے وہ تاخیری حربے کرتے ہیں. اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو پلی بارگین کا قانون ہے،
اگر اس میں آپ تبدیلی کر بھی دیں گے تو خالی اس سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ قانون جو نیا بنے گا اس میں کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول اور یہ کمزوری رکھ دی جائے گی جس میں سے کہ چوروں کو بچنے کا نکلنے کا راستہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ پری بارگین کا قانون جو ہے وہ کرپشن کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے، یہ فرمائیں کہ ایف پی آر کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بڑا اہم آپ نے اچھی بات کی ہے۔ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نکالی جاتی ہے وہ تو نکالتے ہیں حکومت پاکستان، جی، ایف بی آر کی تو بنیادی طور پر نہیں ہوتی، جی، اور میں اس کو فائنینشیل این آر او سمجھتا ہوں، اور این آر او پاکستان کے قانون کے تحت خلاف جو قانون قرار دیا گیا تو ہے۔ پھر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو اگر قانونی پروٹیکشن حاصل ہے تو اس کے خلاف کیوں اتنی پری بارگین کے خلاف اتنا شور و غوغا کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، تو اگر آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں جی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب جو ایک کرپٹ ادارہ ہے، ایک نااہل ادارہ ہے، اس کو مزید کمزور کیا جائے تاکہ وہ طاقتور سیاستدانوں اور سیاسی بروکریسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب کو کمزور کیا جائے تاکہ طاقتور طبقے جو ہیں وہ مزے کرتے رہے پاکستان میں۔ اور اگر آپ اس کا بات کہیں کہ جس کا ثبوت کیا ہے تو میں آپ کو ثبوت پیش کر دیتا ہوں۔ نیب اپنے 15 سال میں جی، نیب میں جو ہے وہ 7 ستمبر 2000 کے بعد سے 7 چیئرمین آئے ہیں، اور 7 چیئرمین نے جو وصولی کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ غلط تھے۔ اس میں حاضر سروس کے جنرلز بھی تھے، ریٹائرڈ جنرل بھی تھے، سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج بھی شامل تھا، اور بیوروکریسی کا رکن بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب، 284 ارب کی ریکوری کی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے نا کہ 284 ارب اب تک ریکور کر چکے ہیں بدعنوان اور عناصر سے۔ جی، میں پوری ذمہ داری سے یہ ریکارڈ پر میں اپنا کہہ رہا ہوں، جی، اور میں ذمہ داری دیتا ہوں اس کو ثابت کرنے کی کہ انہوں نے اس کا نصف بھی وصول نہیں کیا، اور یہ تعداد و شمار میں غلط نہیں کہہ رہا بلکہ جھوٹے کہہ رہا ہوں، اور حکومت کو یہ پتا ہے، اپوزیشن کو یہ پتا ہے، غالباً سپریم کورٹ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ اعداد و شمار جھوٹے ہیں۔ اور اگر میں اعداد و شمار دوں جو ان کی بیلنس شیٹ میں انہوں نے 2015 میں کہا تھا کہ 2015 تک انہوں نے 274 ارب روپیہ 274 وصولی کے دعوے کیے ہیں جو کہ جھوٹے ہیں۔ ان کے اخراجات 15 سال میں 12 ارب تھے، اور انہوں نے جو قومی خزانے میں رقوم جمع کرائی ہیں وہ 10.6 ارب ڈالر 15 سال میں، ٹھیک ہے نا؟ تو 10.6 ارب روپے، اور ریکوری تھی 2074 ارب، یعنی 2074 ارب کا انہوں نے نصف بھی نہیں کیا، اور اعداد و شمار یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن حکومت ہو یا کوئی اور ادارہ ہو اس بنیاد پر اس کو چیلنج نہیں کر رہا، اور کہ جناب یہ اعداد و شمار جھوٹے ہیں، یہ نیب کے چیئرمین نے، ان کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاس کیے ہیں، اور اس میں ان کے سینئر ایگزیکٹوز انوالو ہیں۔ یعنی نیب کا کرپشن کا کلچر جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور وہ جھوٹے اعداد و شمار دے رہے ہیں۔ اس میں جو بینکوں کے قرضوں کی ری شیڈولنگ ہوتی ہے جو کہ مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ جو 2-3 سال میں ادا کرتے ہیں 10 سال میں، اور وہ بعد میں ادا نہیں ہوتے، ان کو بھی ریکوری دکھا دی۔ اسٹیٹ بینک جو ریکوری بتا رہا ہے اپنی، وہ بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں شامل کر لی ہے۔ تو اس لیے میں دوبارہ ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اعداد اور شمار جھوٹے ہیں، مگر حکومت نہیں چیلنج کر رہی، نہ اپوزیشن چیلنج کر رہی ہے، اس لیے کہ اس میں ثبوت مل جائے گا، اور ثبوت جب مل جائے گا تو پھر ذرا مشکل پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ہمیشہ نیب کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے، ہمارے ججز کے اکثر ریمارکس جو ہیں وہ نیب کے خلاف آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ پاکستان کے 2 اہم ریاستی ادارے جو ہیں وہ ان دونوں میں کھنچا تانی کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، جی، میں پورے احترام کے ساتھ سپریم اعلیٰ عدالتوں کے یہ کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ جی، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس قسم کے ریمارک دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر ٹاک شوز ہوتے ہیں۔ بس تو جب آپ حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ وہ شہنشاہ بنے ہوئے ہیں، یا عدلیہ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کو فروغ دینے کا ادارہ ہے، یہ سپریم کورٹ اگر یہ کہتی ہے کہ کرپشن کا سہولت کار اور دل و دماغ جو ہے وہ نیب ہے، یا نیب میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، تو اس سے پبلسٹی تو ہو جاتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکشن نہیں ہوتا۔ مسئلے کا حل کیا؟ ایکشن اس لیے نہیں ہوتا، تو یہ جو ججوں کو بھی میں احترام سے کہوں گا کہ فیصلوں کے ذریعے بولا کریں، یہ یہاں سے بولنا وہ جب تک چھوڑیں گے نہیں، کہ وہ جو ہے وہ ججمنٹ کے ذریعے بولنے کے بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ریمارکس دیں اور اس پہ ٹاک شوز ہوں، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ قانون انتہائی غلط ہے اور آپ نے ساری گفتگو اس پہ کی ہے، یہ فرمائیں کہ اگر یہ قانون غلط ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟
دیکھیے میں تو پورے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل بات ہو رہی ہے 25A پر ہو رہی ہے، جو کہ سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ پلی بارگین ہے اور وہ اس کا ایک حصہ واپس کر کے ملازمت پر آ جاتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورے نیب آرڈیننس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آرڈیننس کو بھی ٹھیک کر دیں تو جو 62 اور 63 آرٹیکل ہے آپ کے آئین کا، اس کے لوگ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہوتے وہ منتخب ہو کے جب پارلیمنٹ میں اور حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں مؤثر احتساب نہیں ہو، تو وہ پھر ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں وہاں پر اور وہاں کلچر کو فروغ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ احتساب نہ ہو سکے. اس کے بہت سارے دستاویزی ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں کہ بڑے بڑے کیسز جس میں طاقتور طبقے انوالو ہیں اور جہاں دستاویزی ثبوت ہیں وہ بھی ڈمپ ہو جاتے ہیں. تو خالی مسئلہ احتساب آرڈیننس کو اس کا وہ ٹھیک کرنے کا نہیں ہے، بلکہ شروعات یہاں سے ہونی چاہیے کہ جب تک کرپٹ لوگ حکومت میں آتے رہیں گے، منتخب ہوتے رہیں گے، تو وہ کبھی بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب فائنلی یہ فرما دیجیے کہ ڈی جی آپریشنز نیب جو ہیں ظاہر شاہ صاحب ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پلی بارگین کا قانون ہے اس میں قید کے علاوہ تمام سزائیں ملتی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک آدمی نے 10 کروڑ روپے لوٹا اور وہ قید کے علاوہ اس کو جو ہے وہ آپ نے 2 کروڑ روپے اس سے لے لیا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ انکریج ہو رہا ہے کہ آپ لوٹیں، اس کا ایک حصہ واپس کریں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی کرپشن کرتا ہے وہ ایک تو قومی خزانے کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک جرم کرتا ہے. تو جب اسٹیٹ کے خلاف جرم ہے تو اس کی جو سزا اسٹیٹ نے مقرر کی ہے اس کو چھوٹ دینے کا جواز نہیں ہے. یہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی نے جرم کیا ہو، وہ اس نے پیسے کہیں باہر ٹرانسفر کر دیے، ملک میں اس کا کچھ نہیں ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پیسے کچھ نہ کچھ وصول کر لیں. جہاں پراپرٹیز موجود ہیں، جہاں پر کہ نقد رقم موجود ہے، جہاں بینک اکاؤنٹس موجود ہے، یعنی ویزیبل ایسٹس ہیں، اس میں آپ کو ضرورت کیا ہے بین کر کے کہ آپ اس کی جائیداد پر قبضہ کریں، اس کے اکاؤنٹ فریز کریں اور کورٹ سے سزا دلا لیں. تو یہ جو کھیل ہو رہا ہے، اس قسم کی باتیں کرنا قوم کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے. یہ انکریج کیا جا رہا ہے کرپشن کو، اور نیب میں بھی کرپشن کو فروغ ہو رہا ہے اس سے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. شجاع الدین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ فرمائیے کہ پلی بارگین کا قانون جو ہے نیب کا، جو 17 سال سے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور مشتاق رئیس ثانی کا جب یہ معاملہ ہوا ہے پلی بارگین کا، تو اس کے بعد جو ہے پاکستان میں ایک بحث کا آغاز ہو گیا ہے. بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ قانون غلط ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتائیے کہ یہ پلی بارگین کا قانون جو ہے یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. دیکھیے پلی بارگین کا قطعاً اس کے سوا میرے نزدیک کوئی مطلب نہیں ہے کہ عوام کے پیسے کو ان پر حکمراں طبقہ اور ان کے زیر اثر کچھ افراد جو ان اداروں پر جن کو مقرر کیا گیا کہ جہاں کرپشن کو روکا جائے اور عوام کی امانت کی حفاظت کی جائے، ان سب کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ اس کے سوا میں ایسے کچھ محسوس نہیں کرتا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اسلامی تعلق سے، اس کے حوالے سے کیا بنیادی رہنمائی ہے، تو بہت بنیادی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایک ہے کسی ایک شخص نے ایک شخص کے پیسے کو لوٹ لیا، وہ بھی جرم ہے، لیکن جب بات قومی امانت کی اور عوام کے پیسے کی آ جائے اور ملک کے ایسٹس کی بات آ جائے تو ایک ہی واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طور کا یہ واقعہ ہے. ایک صاحب قتال کے مرحلے میں شریک ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور وہ قتل ہو گئے. میں شہید نہیں کہہ رہا، یہ بخاری کی روایت ہے. اور وہ قتل ہو گئے تو صحابہ نے ان کے ظاہر کی کیفیت کو دیکھ کے کہا کہ یہ شخص تو جنتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مت کہو یہ شخص جہنم میں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جرم کیا تھا؟ غنیمت کا مال جو اجتماعی امانت ہوا کرتی ہے مسلمانوں کی، اس میں سے اس شخص نے ایک چادر چورا لی تھی. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے کہ قتل ہوا ہے، یہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوا، میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عوام الناس سڑکوں پر گھومتے ہوں، چھوٹا موٹا قانون بھی اگر ٹریفک کا رول وہ بائی پاس کر دیں تو 100 روپے یہ بغیر بھی ان کی جان نہیں چھوٹتی. یعنی پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ آپ چھوٹا جرم کر لیں تو آپ پکڑے جائیں گے، جرم آپ بڑا کریں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بل پر وہ جو فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، اور جب سفارشیں آنا شروع ہوئیں کہ بڑے خاندان کی ذرا دیکھ لیا جائے، آج بھی بڑوں کے ہی مسائل ہیں، تو
تو رسول علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو تم سے پچھلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک و برباد کی گئیں کہ جب بڑا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے. اب سنیے رسالت میں آپ علیہ السلام کا قول فیصل. آپ نے فرمایا کہ بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی معاذ اللہ، بالفرض اگر انہوں نے بھی کی ہوتی تو فاطمہ بنت محمد کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا. جس دین کے پیغمبر یہ رہنمائی عطا فرما رہے ہوں، ایک چادر پر کیا معاملہ ہے، اور اپنی لخت جگر کے تعلق سے بھی اصولی بات بیان فرما دی، قانون کی بالادستی کی. اس تناظر میں جب میں اور آپ ایک مسلمان کی حیثیت اسلی بارگیننگ کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھول دینے کے لیے دو واقعات ہمارے لیے کافی. شجاع الدین صاحب، کچھ ممالک میں یہ قانون ہے کہ جو کرپٹ اور بدعنوان عناصر ہیں ان کو سزائے موت دی جاتی ہے اگر وہ پکڑے جائیں. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ بتائیے کہ یہ سزا جو ہے کیا امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اسلامی قوانین میں کچھ تو ہیں حدود کے معاملات، اور وہ تو ہیں جو قرآن و سنت نے فکس کر دیے، وہ چند سزائیں ہیں. مثال کے طور پر قصاص کا حکم بھی ہے، وہاں معافی کی گنجائش ہے، متعلقہ فریق معاف کر سکتا ہے جو ورثاء ہوتے ہیں مقتول کے. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ چوری کے حوالے سے اور ڈاکے کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، تہمت زنا کے حوالے سے جو سزائیں فکس ہیں ان کو ہم حدود میں شمار کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑا گوشہ ہے جس کو ہم تعزیرات کہتے ہیں. تعزیرات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مواقع کہ جہاں شریعت نے کوئی سزا فکس نہیں کی ہے اور وقت کا قاضی جرم کی شناعت یا اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے کوئی مناسب حال سزا تجویز کر سکتا ہے، اور وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں چند روپوں کا جرمانہ یا چند کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور شدید ترین معاملات کے اندر وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ وقت کے قاضی کو طے کرنا ہے جرم کی شدت کے اعتبار سے. تو تعزیرات کا میدان وہ ہے کہ جہاں اس طرح کے معاملات زیر گفتگو آتے ہیں یا آ سکتے ہیں کہ جہاں شریعت نے کوئی سزا مقرر نہ کی ہو. ٹھیک ہے شجاع الدین صاحب، بہت شکریہ میں وقت دینے کا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایوب بیگ صاحب، اس ساری بحث کو کنکلوڈ کیجیے پلیز. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پلی بارگین کے بارے میں آپ کے جو شجاع الدین شیخ صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے انہوں نے اسلامک پرسپیکٹو کے حوالے سے. دیکھیے، اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ عدل اس کا کیچ ورڈ ہے، اور اگر اسلام میں سے آپ عدل نکال دیتے ہیں تو باقی کچھ نہیں بچتا. لہذا یہ جو ہمارا عادلانہ نظام ہے یہی اسلام کی اصل خصوصیت ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مالی معاملات جو ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ترجیح حاصل ہوتی ہے جب عدل کا معاملہ آتا ہے. سر، شجاع الدین صاحب نے تھوڑی ہارڈ لائن نہیں لی، انہوں نے ایک قاضی کو جو ہے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ سزائے موت کا قانون جو ہے وہ پاس کر دے. بے شک نہیں، انہوں نے قاضی کو نہیں دیا، یعنی اگر وہ اس میں فال کرتا ہے جن جرائم کی بنیاد پر سزائے موت دی جا سکتی ہے، اگر ایسا جرم ہوا ہے وہ اس میں فال کرتا ہے تو پھر قاضی دے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک بات آ گئی ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ پاکستان میں بنیادی طور پر اس جو پہلا باطل نظام ہے اس کو یہ بلڈوز ہو جائے، یہ فرسودہ نظام ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائے، اور اس کی جگہ صحیح معنوں میں اسلامی نظام آئے، اور اس کے تحت جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عدل اس کا جو ہے وہ کیچ ورڈ ہے، اور عدل کی بنیاد پر تمام معاملات کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں ایک طرف تو عوام کو شکایات نہیں رہیں گی، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کا ملک انشاءاللہ جنت نظیر بن جائے گا. ایوب بیگ صاحب اور بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.